سندھ جو اب ہمارے پیارے ملک پاکستان کا صوبہ ہے، اسلام سے پہلے یہ علاقہ بہت وسیع اور پھیلا ہوا تھا۔ عرب مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہتے تھے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے 1500 قبل مسیح میں جب آریہ یہاں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ شروع میں وہ اس علاقے کو سندھو کہتے رہے، پھر آہستہ آہستہ یہ نام سندھ ہو گیا۔ یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس کا نام سندھ ہے۔ محمد بن قاسم نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت سندھ کی حدیں کچھ اس طرح تھیں۔ سمت مغربی میں مکران تک، اور جنوبی میں بحیر عرب اور گجرات تک، اور مشرق میں مالدے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک یہ سارا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ لیکن زمانے اور حالات کے لحاظ سے اس کی جغرافیائی حدیں بدلتی رہیں۔ اب سندھ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا صرف ایک صوبہ ہے۔ سندھ میں ہر زمانے میں بڑے بڑے عالم، شاعر، صوفی، درویش، بادشاہ اور اہل کمال رہے ہیں، جن کے اچھے کاموں کی وجہ سے سندھ کا نام ہمیشہ تاریخ میں روشن چلا آ جاتا ہے۔ سندھ کا سب حال تو آپ کو سندھ کی تاریخ میں ہی معلوم ہو سکے گا، مگر ہم آپ کو سندھ کے مختلف زمانوں کے نیک بادشاہوں، عالموں، شاعروں، درویشوں اور بعض اہل کمال کی ایسی باتیں ہیں جو سندھ کی تاریخ کے ہیرو بن جاتے ہیں اور جن پر سندھ کو فخر ہے۔ یہ باتیں آپ کو ہم بتائیں گے صرف اس لیے کہ آپ فخر کر کے آپ اگلوں کو بتا سکیں اور ان کے قصے کہانیاں سن کر ان پر عمل کر کے اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جائیں۔